یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ محمود احمد خان سے خبریں سنیے۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج بھی آپریشن سندور پر ہوئی بحث۔ بھارتی فوج کی بے مثال کامیابی کو کیا گیا اجاگر۔ سری نگر کے مضافات میں کل آپریشن مہادیو کے دوران مارے گئے 3 ملیٹنٹ پہلگام حملے میں ملوث تھے۔ وزیر داخلہ امت شاہ۔ مرکزی حکومت اور جموں کشمیر انتظامیہ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کی وعدہ بند LG منوج سنہا۔ اور سالانہ شری امرناتھ جی یاترا جاری۔ اب تک 3,93,000 سے زائد یاتریوں نے گھپا میں دی حاضری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا میں آپریشن سندور پر خصوصی بحث آج بھی جاری رہی۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ کل سری نگر کے مضافات میں کیے گئے آپریشن مہادیو کے دوران بھارتی فوج، CRPF اور جموں کشمیر پولیس نے ان 3 دہشت گردوں کو مار گرایا جو پہلگام حملے میں ملوث تھے۔ کل آپریشن مہادیو میں سلیمان عرف فیصل جٹ افغان اور جبران 3 آتنکوادی سینا، CRPF اور جموں کشمیر پولیس کے سیوکت ابھیان میں آپریشن مہادیو میں مارے گئے۔ سلیمان A شریणी کا لشکر طیبہ کا کمانڈر تھا۔ پہلگام حملے میں اور گگن گیر آتنکی حملے میں وہ لپت تھا۔ اس کے ڈھیر سارے ثبوت ہماری ایجنسیوں کے پاس۔ وزیر موصوف نے کہا کہ نریندر مودی کی سربراہی والی حکومت دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر کاربند ہے۔ انہوں نے کامیابی کے ساتھ یہ آپریشن پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے حفاظتی عملے کی تعریف کی۔ میں آج اس صدن کے مادھیم سے سینا کے پیرا 4 CRPF کے سارے جوان جو ابھیان میں شامل تھے اور جموں کشمیر پولیس کے جو جوان تھے وہ سبھی کو صدن اور پورے دیش کی اور سے بہت بہت سادھوواد دینا چاہتا ہوں۔ ادھر مختلف معاملات کو لے کر حزب اختلاف کے شور و گل کے چلتے آج راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ دوبارہ کارروائی شروع ہوتے ہی ایوان بالا میں بھی آپریشن سندور پر خصوصی بحث شروع ہوئی۔ بحث کی شروعات کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جموں کشمیر میں کل ایک آپریشن کے دوران 3 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کے لیے حفاظتی عملے کو مبارکباد دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپریشن سندور کا مقصد اس پیغام کو واضح کرنا تھا کہ بھارت نے دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اختیار کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور ملک کے مستقبل کو سمت دینے کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے راجیہ سبھا میں حزب اختلاف کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے آپریشن سندور کے دوران سیز فائر کے اعلان کے بارے میں حکومت سے سوال پوچھے۔ انہوں نے حکومت پر انٹیلیجنس فیلئر کا الزام لگایا۔ ادھر بی جے پی جموں کشمیر کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے پہلگام حملے میں ملوث 3 دہشت گردوں کو مار گرانے کے لیے بھارتی فوج اور جموں کشمیر پولیس کی سراہنا کی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ ہماری فوج نہ صرف ملک کی یکجہتی اور سالمیت کو تحفظ بخشتی ہے بلکہ سرگرمی کے ساتھ خطے کے ثقافتی ورثے کی بھی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فوج نوجوانوں کے احساسات اور جذبات کی بھی ترجمانی کرتی ہے۔ بارہمولہ میں آج بھارتی فوج اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے منعقدہ کوشر رواج کلچرل فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بارہمولہ کے نوجوانوں کی طرف سے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے پر انہیں مبارکباد دی۔ اس فیسٹیول کے دوران 20,000 نوجوانوں نے لڑیشا اور کیلیگرافی میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت اور جموں کشمیر انتظامیہ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کی وعدہ بند ہے۔ آج کے اس کارکرم کے لیے جس نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنانے کا کام کیا ہے، سمجھتا ہوں کہ جو یہاں کی کلا تھی وسمت ہوتی جا رہی تھی اسے جیونت کرنے میں اس کارکرم کا بڑا یوگدان ہوگا۔ آج ہم نے یہاں گھوشنا بھی کی کہ 2 کارکرم کیلیگرافی کا 2واں کورس کشمیر یونیورسٹی کے ساتھ مل کر کے ہماری جو اکیڈمی ہے وہ پرارمبھ کرے گی اور ایسے استاد جو ان کلاؤں کے سب سے موردھنیہ لوگ ہیں وہ چھاتروں کو اس کلاکاری میں ٹریننگ دیں، اس کے لیے آرتھک سہایتا بھی دی جائے۔ پرنسپل سیکرٹری کلچر برج موہن شرما کے علاوہ فوج، پولیس اور انتظامیہ کے کئی اعلیٰ افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ شیر کشمیر یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی جموں کے وائس چانسلر نے آج وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں یونیورسٹی کے آئندہ کنوکیشن سے جڑے امور کے بارے میں جانکاری دی۔
تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 بین الاقوامی معیار کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ایک دانشمندانہ فریم ورک کے طور پر کام کر رہی ہے اور یہ پالیسی وکست بھارت 2047 کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں بھی ایک کلیدی رول ادا کر رہی ہے۔ نئی دلی میں آج اکھل بھارتیہ شکشا سماگم 2025 سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی ملک کے تعلیمی نظام میں اصلاحاتی تبدیلی لانے میں بھی مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ آج ہمارے سامنے لکشیہ ہے 2047 وکست بھارت کی اور جاتے ہوئے نیشنل مشن کے ناطے NEP 2020 ہماری پاتھ وے بنی ہوئی ہے۔ ہم نے آج کو NEP 2020 کو کلاس رومز، کیمپس اور کمیونٹی تک پہنچانے میں سفل ہوئے ہیں۔ یہ کیول سدھار نہیں ہے پرنتو یہ ویچارک، بودھک اور سانسکرتک پنہ جاگرتی کا ایک نیا دارشنک دستاویز ہے۔ ادھر قومی تعلیمی پالیسی کے 5 سال مکمل ہونے پر جموں کشمیر میں بھی متعدد تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ جموں کشمیر کے وزیر تعلیم سکینہ یتو نے نئی دلی میں منعقدہ اکھل بھارتیہ شکشا سماگم میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر حکومت NEP 2020 کی مؤثر عمل آوری کو عملانے کے لیے کئی مؤثر اقدامات کر رہی ہے اور متعلقین میں اس حوالے سے جامع بیداری پیدا کی جا رہی ہے۔ تقریب میں سیکرٹری اسکولی تعلیم رام نواس شرما اور ناظم تعلیم کشمیر ڈاکٹر جین یتو نے بھی شرکت کی۔ زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حکومت نے پچھلے 10 برسوں کے دوران غذائی اجناس کی پیداوار بڑھانے نیز کسانوں کی آمدن میں اضافہ کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ لوک سبھا میں وقف سوالات کے دوران ضمنات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2014 میں غذائی اجناس کی پیداوار 246 ملین ٹن تھی جو اب بڑھ کر 353 ملین ٹن تک پہنچ گئی ہے۔ جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج سانبا قصبے میں 5 ارب 94 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی واٹر سپلائی اسکیم کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس اسکیم کے مکمل ہونے سے قصبے میں 17 وارڈوں میں رہائش پذیر 30,000 سے زائد افراد کو پینے کے پانی کی سہولیات دستیاب ہوں گی۔ وزیر موصوف نے اس موقع پر کہا کہ عمر عبداللہ کی سربراہی والی حکومت ایک مستحکم اور فائدہ بخش بنیادی ڈھانچہ قائم کرنے میں کوئی بھی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کر رہی ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن ایئر اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا آسان طریقے پر جاری ہے۔ اب تک مجموعی طور پر 3,93,401 یاتریوں نے پوتر گپھا میں حاضری دے کر شیولنگم کے درشن کیے۔ دریاسنا جموں بھگوتی نگر بیس کیمپ میں سے آج 1,490 یاتریوں کا ایک اور قافلہ وادی پہنچا۔ یاترا کے آسان انعقاد کے لیے سرکاری و غیر سرکاری سطح پر کیے گئے انتظامات سے یاتری کافی مطمئن ہیں۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کشمیر کے لوگ بہت اچھے اور سینا بھی ہمیں بہت اچھی بہت سیوا کر رہی ہے۔ ہر ہر مہادیو۔ ہم لوگ پہلے جتھے کے ساتھ میں جا رہے ہیں، ہم لوگ برسانہ دھام سے آئے ہیں اور یاترا کے لیے جا رہے ہیں۔ خوش رہے، جیو اور جینے دو۔ کوٹا راجستھان بولے ناتھ بہت خوشی ہے صاحب، یہ کہ آؤ مست رہو، بولے کی نگری میں موج کرو۔ مائی نیم از برجموہن پرجاپت، آئی لیونگ ان کوٹا پہلگام بابا برفانی۔ اس دوران آج ناگ پنچمی کے موقع پر دشنامی اکھاڑا سری نگر میں شری امرناتھ جی یاترا کی چھڑی مبارک کی چھٹی پوجن ہوئی۔ اس موقع پر چھڑی مبارک کے نگران مہنت دیپندر گری جی کے علاوہ کافی تعداد میں سادھو اور شردالو موجود تھے۔ مہنت دیپندر گری نے کہا کہ چھڑی مبارک دشنامی اکھاڑا سری نگر سے 4 اگست کو پہلگام کے لیے روانہ ہوگی۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران آنے والے UT سطح کے سمپورنتا ابھیان سمان سماروہ کے سلسلے میں کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس سماروہ کے دوران سمپورنتا ابھیان کو عملانے میں پیش رہے فرنٹ لائن ورکروں اور بلاک لیول افسروں کی عزت افزائی کی جائے گی۔ چیف سیکرٹری نے اس موقع پر ایسپریشنل ضلعوں اور ایسپریشنل بلاک پروگراموں کی مجموعی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ وادی میں ٹریفک نظام میں بہتری لانے نیز گاڑیاں چلانے والوں کو ہر طرح کی سہولیات دستیاب رکھنے کے لیے ریجنل ٹرانسپورٹ آفس کی طرف سے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر کشمیر قاضی عرفان نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا
बट एज एन आरटीओ मेरा मेन रोल जो है वो आई एम ए लाइसेंसिंग अथॉरिटी हूँ. मैं लोगों को एलिजिबल बनाता हूँ बाय प्रोवाइडिंग देम ए डॉक्यूमेंट जिससे वो किसी भी गाड़ी को राइड कर सकते हैं या टू व्हीलर को राइड कर सकते हैं या ड्राइव कर सकते हैं एज ए लाइसेंसिंग अथॉरिटी. उसके अलावा मैं एक रजिस्टरिंग अथॉरिटी हूँ. जो भी गाड़ियां यहाँ हाथ आती हैं, जो आप नई गाड़ी ले लें तो मैं उसको रजिस्टर करता हूँ. कमर्शियल गाड़ी हो, बाहर से कोई गाड़ी यहाँ आए तो उसको मैं रजिस्टर करता हूँ, या सारी जो भी गाड़ियां जो भी ट्रांसपोर्ट में जो एडअप हो जाती हैं. उसके अलावा आई एम एन एनफोर्समेंट ऑफिसर. ट्रैफिक डिपार्टमेंट का तो बड़ा रोल ही होता है एनफोर्समेंट का, लेकिन हमारी भी मुख्तसर टीम्स होती है जो भी एनफोर्स करती हैं, जो चालान्स करती है, जो वायलेटर्स ट्रैफिक वायलेटर्स को जो अगर पाती हैं तो उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करती है. नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम. लगभग 3 करोड़ लोग ड्रग्स से होने वाले डिसऑर्डर की चपेट में हैं. इसका मतलब है कि वे नशीली दवाओं का इतना अधिक इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें उपचार की आवश्यकता है. से नो टू ड्रग्स. जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इक़दामात के बारे में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर शेख तारिक हबीब ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा. नशा एक ऐसी लानत है जो इंसान की जिंदगी को तबाह व बर्बाद कर देता है. नशे में इंसान अपना होश हवास खो बैठता है. सबसे ज्यादा असर उसके घर और खानदान पर पड़ता है. नशे की वजह से घर का सुकून, मोहब्बत और खुशहाली खत्म हो जाती है. नशे पर पैसे खर्च होने लगते हैं और घर की हालात खराब हो जाती है. आहिस्ता आहिस्ता ये जिस्मानी बीमारी, जहनी परेशानी और माशरती बर्बादी की तरफ ले जाता है. हमें खुद भी नशे से बचना और दूसरों को भी रोकना है. जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए लोलापुरा से हांजी वेरापटन के एक ड्रग स्मगलर इशफाक अली लोन और महाराजपुरा सोपोर से लतीफ अहमद लस्सू नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से कुछ नशीली अशिया भी बरामद की गई है. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वो ड्रग स्मगलिंग से मुतल्लिक किसी भी सरगर्मी के बारे में नज़दीकी पुलिस स्टेशन को जानकारी दें या 112 नंबर डायल करें. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार लोगों के मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दे रही है. उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के वादों और सुप्रीम कोर्ट की यकीन दहानी के मुताबिक जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल किया जाना चाहिए. नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की सदर और MLA शमीमा फिरदौस ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आग से मुतासरा कई कुंबों में इमदादी चक्कें तकसीम की. DDC बिश्ना धर्मेंद्र कुमार ने आज बीजेपी शेड्यूल्ड कास्ट मोर्चे के सदर का ओहदा संभाला. इस हवाले से पार्टी सदर सत शर्मा की सदारत में पार्टी हेडक्वार्टर पर धर्मेंद्र कुमार की इज्जत अफजाई की गई. बिश्ना हल्के के असेंबली मेंबर डॉक्टर राजू भगत ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर एक अवामी दरबार मुनक़िद करके लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की. उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए मामलात को मुतल्लिका महकमों की नोटिस में लाया जाएगा. बीजेपी जम्मू कश्मीर के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा ने कांग्रेस की सरबराही वाले हिज़्ब इख्तिलाफ पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो जाली वोटरों को बचाकर गैर कानूनी तौर से इक़्तिदार हासिल करना चाहती है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी वाली सरकार हुक्मरानी के शफाफ अमल के ज़रिए से लोगों को राहत पहुंचा रही है. जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने कहा है कि एक तरफ हमारे बहादुर फौजी मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देने में अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ बकौल उनके हिज़्ब इख्तिलाफ के कुछ अरकान पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं. उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों पर जोर दिया है कि वो पार्टी सियासत से बालातर होकर मिलजुल कर दहशतगर्दी का खात्मा करें. आज वर्ल्ड टाइगर डे है. आज के दिन इस जंगली जानवर को तहफ़्फ़ुज़ देने और जंगलात के कटाव को रोकने से मुतल्लिक बेदारी पैदा की जाती है. आज श्रीनगर में कानून साज असम्बली की प्रिविलेज से मुतल्लिक कमेटी की एक मीटिंग मुनक़िद हुई जिसमें अरकान कानून साज़ी की प्रिविलेज और एंटाइटलमेंट से जुड़े उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया. खादों और केमिकल्स की मरकजी वज़ीर ममलकत अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि मुल्क में इस साल जून महीने के आखिर तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि
परियोजना स्कीम के तहत कुल 16,912 जन औषधि केंद्र कायम किए गए हैं। राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मार्च 2027 तक मुल्क में 25,000 जन औषधि केंद्र कायम करने का निशाना मुकर्रर किया है। मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलूई आफ्ताब सुबह 5:41 और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:34 पर होगा। सामीन, इजाजत लेने से पहले आज की सुर्खियों पर फिर से एक नजर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस। भारतीय फौज की बेमिसाल कामयाबी को किया गया उजागर। श्रीनगर के मजाफात में कल ऑपरेशन महादेव के दौरान मारे गए 3 मिलिटेंट पहलगाम हमले में मुलविस थे वजीर दाखिला अमित शाह। मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की वादाबंद LG मनोज सिन्हा। और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा जारी, अब तक 3,93,000 से जायद यात्रियों ने गुप्पा में दी हाजिरी। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हो जाता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।